ان 6 مقامات پر غیبت کسی بندے کی کرنا یہ جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر غیبت کرنے والے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ تو غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اس قدر یہ قبیح اور برا فعل ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان جس کے اندر کوئی عیب ہو، کوئی برائی ہو، اس برائی کا ذکر اس کی غیبت میں کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے کرنا اور اسے اس ذکر سے اس کی دل آزاری ہو، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ یعنی واضح طور پر اس کے اندر ایک برائی ہے، سچی مچی کی برائی ہے، اس برائی کا ذکر اگر کوئی اس کی پیٹھ پیچھے کرتا ہے تو یہ غیبت اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن یہ 6 مقامات ہیں جس میں اگر کسی بندے کی غیبت کی جائے، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کی جائے تو یہ جائز ہے اور بعض صورتوں میں اس میں ثواب بھی ملے گا، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مظلوم کے لیے ظالم کی غیبت کرنا اس بندے کے سامنے جو اس کو انصاف دلا سکتا ہو، یہ بالکل جائز ہے۔ تو کسی نے ظلم کر دیا تو یہ پولیس کے پاس جائے گا یا جائے گی، جج کے پاس جائے گا یا جائے گی، اور وہاں پر جا کر اس بندے کے سارے وہ عیب بتائے گی یا بتائے گا جس کی وجہ سے اس پر ظلم کیا گیا ہے۔ لیکن جتنی ضرورت ہے اتنی ہی غیبت ہوگی، جس برائی کا ذکر کرنا ضروری ہے اس برائی کا ہی ذکر ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کے علاوہ اور بہت ساری برائیاں جن کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بھی ذکر کرنے بیٹھ جائیں، وہ پھر اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری جو غیبت کی جوازی صورت ہے وہ یہ ہے کسی کو نصیحت یا اصلاح کرنے کے لیے اس کی غیبت کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کا بچہ تازہ تازہ نشے کا عادی ہونے لگا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں گے، لیکن وہ باز نہیں آتا تو آپ اس کو دھمکی دیں گے کہ میں تمہارے ابا کو تمہاری شکایت لگاؤں گا اگر تم باز نہیں آؤ گے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو پھر اس بچے کی، اس لڑکے کی برائی اس کے ابو سے کرنا تاکہ وہ اس کو اس شر سے، اس مصیبت سے بچائیں اور اس کی اصلاح کا سامان کریں۔ یہ جو شکایت کی ہے، یہ پیٹھ پیچھے جو برائی کی ہے کہ آپ کا بیٹا شراب کا عادی ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا زنا کا عادی ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا فحش کلامی کرتا ہے، آپ کا بیٹا بری صحبت کے ساتھ ہے اور میرے سمجھانے کے باوجود وہ بات نہیں مان رہا، یہ والی جو شکایتیں والد صاحب کو لگائی جا رہی ہیں اس بندے کی اصلاح کے لیے، اسے جہنم سے بچانے کے لیے، یہ غیبتیں جائز ہیں اور ان پہ کوئی گناہ کا ترتب نہیں ہوگا بلکہ ثواب ملے گا۔ تو ایک تو ہے سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی شکایت لگانا، اس کے ابا کی نگاہوں میں اسے گرانے کے لیے لگانا، یہ تو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر بندہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کے ابا کو اطلاع نہیں دی تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ نشے میں پڑ جائے گا، یہ معاذ اللہ لڑکی بازی میں پڑ جائے گا، یہ فحش کلامی میں پڑ جائے گا، یہ معاذ اللہ بد مذہبوں کو اس نے دوست بنا لیا اور صحابہ کے خلاف گالیاں دینے لگ جائے گا، اولیاء اللہ کو گالیاں دینے لگ جائے گا، تو ابا کو اب اس کی یہ والی برائی کرنا یہ بالکل درست ہے کہ یہ اس کی اصلاح ہے، اس سے جہنم سے بچانا ہے۔ تیسرا، فتویٰ طلب کرنے کے لیے برائی کرنا۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے بارے میں کوئی فراڈ کر کے چلا گیا تو مفتی سے سوال کرنا کہ بھائی اس نے میرے ساتھ فراڈ کر لیا ہے، یہ بھی جائز غیبت ہے، کیونکہ یہاں پر جب تک مفتی کو سوال نہیں بتایا جائے گا وہ جواب دے نہیں سکے گا، تو آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اسی برائی کا ذکر کریں جس پر سوال کا انحصار ہے یا جواب کا انحصار ہے۔ یہ نہیں کہ بات کاروبار کی چل رہی ہے اور اس کے نشے کا ذکر کر لیں، اس کی بدنگاہی، اس کی شراب نوشی کا ذکر کر لیں، ان برائیوں کا ذکر اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ فراڈ کیا ہے وہ والی چیزیں بتا دیں، جو ضرورت ہے صرف اتنا بتا کر آپ سوال پوچھ لیں۔ مزید لمبی چوڑی برائیاں کرنا یہ پھر بلا وجہ غیبت کرنا ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ اس میں بھی بہتر علماء یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرضی ناموں سے سوال کیا جائے۔ بعض اوقات خواتین جو ہے وہ اپنے شوہر کی برائیاں مفتی صاحب سے کر رہی ہوتی ہیں، اگر کوئی واقعی وہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں، شوہر کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ ایک شرعی مسئلہ پوچھنا مقصد ہے، تو وہ ذکر کر سکتی ہیں جتنی ضرورت ہے اتنا۔ لیکن اس میں بھی بہتر ہے کہ یہ کیا جائے کہ فلاں کا شوہر اگر اس طرح کرتا ہو، فلاں مرد اس طرح کرتا ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے، فرضی ناموں کے ساتھ کر لیں تاکہ شوہر کا بھی پردہ رہے۔ بہرحال اس صورت میں اگر مفتی سے فتویٰ لینے کے لیے کوئی کسی کا عیب ذکر کرتا ہے تو اس کو اگر ضروری ہے تو وہ اجازت ہوگی۔ چوتھی جو بدعت کے جواز کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے شر سے بچانے کے لیے، کسی کے نقصان سے بچانے کے لیے غیبت کرنا جائز ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو شادی کے لیے رشتہ بھیجا اور اب لڑکی والے لڑکے کے حوالے سے کسی سے انکوائری کرتے ہیں، اب اسے پتا ہے کہ یہ شرابی ہے، یہ نشہ کرتا ہے، یہ دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہے، تو اب اگر اس موقع پر جب مشورہ اس سے طلب کیا جا رہا ہے اور یہ غیبت کی وجہ سے منہ بند رکھے اور کچھ بھی نہ بولے اور یہ لوگ رشتہ کر دیں تو اس بچی کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یہاں پر غیبت کرنا ضروری ہے، ان کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی آپ جس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، انکوائری مجھ سے آپ کر رہے ہیں،
وہ لڑکا شرابی ہے، وہ لڑکا دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہے، وہ لڑکا یہ برے افعال کے اندر ملوث ہے، تو آپ برائے مہربانی یہ سننے کے بعد پھر فیصلہ کیجئے گا کہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہاں پر غیبت کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح کاروبار کے حوالے سے کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ بھئی کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اس بندے کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہے کہ یار یہ پہلے ڈیفالٹ کر چکا ہے، پہلے لوگوں کے پیسے مار چکا ہے، پہلے یہ فراڈ کر چکا ہے، تو پھر وہاں پر غیبت سے بچنے کے لیے کہ میں کسی کی برائی کیوں کروں، میں کیوں برا بنوں، نہیں بھائی ادھر بننا پڑے گا۔ آپ سے وہ مشورہ کر رہا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی وہ فراڈ ہے۔ اگر مشورہ نہیں بھی کر رہا لیکن وہ آپ کو صرف اطلاع دے رہا ہے کہ یار میں فلاں سے ڈیل کرنے والا ہوں، فلاں کو ادھار پہ مال دینے والا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ فراڈیا ہے، تو اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ والے معاملات ہیں، ذرا سمجھ کے ہوشیاری سے احتیاط سے کام لیجئے گا، کیونکہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کا مارکیٹ ریکارڈ خراب ہے۔ پانچویں صورت غیبت کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ اگر ایک بندہ فاسق معلن ہے، وہ اعلانیہ طور پر کوئی برائیاں کرنے میں ملوث ہے، اعلانیہ طور پر وہ مشہور ہے، تو اس کی یہ والی اعلانیہ برائی کا ذکر کر اس کے پیٹ پیچھے کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ حیا کا پردہ اس نے خود چاک کر دیا۔ اب اگر کوئی اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ غیبت میں کنسیڈر نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی مشہور ہے شرابی، تو اگر اس کے شراب پینے کا ذکر اس کی پیٹ پیچھے کیا جاتا ہے تو وہ تو آلریڈی ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ بندہ شراب پیتا ہے، یہ بندہ فحش چیزیں کرتا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ غلط کاموں میں ملوث ہے۔ تو اگر واضح طور پر وہ چوریوں میں، کرپشن کے اندر، فراڈ کے اندر، شراب کے اندر، زنا کے اندر مشہور ہے اور واقعی وہ یہ کام کرتا ہے، تو پھر اس کا ذکر کرنا اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ غیبت نہیں ہوگا۔ لیکن مثال کے طور پہ اس کی 4 برائیاں تو مشہور ہیں، اور 5ویں ایک برائی ہے جو صرف کچھ لوگ جانتے ہیں، وہ بڑے پیمانے پر اس میں مشہور نہیں ہے، تو اس 5ویں برائی کا ذکر اس کی پیٹھ کے پیچھے کرنا یہ حرام ہوگا، کیونکہ یہ والی برائی میں وہ مشہور نہیں ہے، تو اس کو ظاہر کرنا یہ مسلمانوں کے عیبوں کو ظاہر کرنا ہے، اور یہ غلط ہو جائے گا۔ چھٹی جو صورت ہے جس میں غیبت جائز ہے وہ ہے کسی کی پہچان کروانے کے مقصد سے اس کی کوئی برائی بیان کرنا، اس کی تضحیک نہ ہو، اس کو ذلیل کرنا نہ ہو، اس کی برائی بیان کرنا نہ ہو، بلکہ اس کی پہچان کے لیے۔ جیسے بعض اوقات کسی کو شکل یاد نہ آ رہی ہو، آپ بتائیں سلیم بھائی آئے تھے، وہ کہے کون سلیم، تو پھر آپ پہچان کے لیے کہ یار وہ نہیں ہے تھوڑے سے موٹے، تو اس سے پتہ چلے گا ہاں یار وہ ٹھیک ہے۔ کوئی گنجا ہے تو کہیں یار وہ جو نہیں ہے بال نہیں ہے جن کے سر پہ، یا گنجے ہیں، تو اب یہاں پہ آپ نے برائی کا ذکر کیا لیکن وہ بطور پہچان کیا ہے، ان کی تحقیر کے طور پر نہیں کیا۔ حتی الامکان اس سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ بھی ذکر نہ کریں اگر اس کو برا لگتا ہے تو۔ لیکن بعض اوقات ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار وہ لمبے صاحب نہیں ہے، لمبا، وہ آئے تھے، تو یہاں پہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی پہچان کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ بعض اوقات کوئی حق لاتا ہے تو اس کے یوں ذکر کر دینا کہ یار وہ جن کی زبان میں لکنت ہے نا وہ آئے تھے، تو یہ صرف پہچان کے لیے اگر ذکر کرتے ہیں، اس کی برائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، تو یہ جائز ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پہچان دوسرے طریقوں سے ہو سکتی ہے تو اس سے کروائیں، لیکن اگر نہیں ہو پا رہی اور آپ یہ والا ذکر کر دیتے ہیں بغیر تضحیک کے، بغیر ذلت کی طرح، تو پھر اس کی اجازت ہوگی۔